جو دولت کا بندہ بن گیا رہنمائی کون کر رہی ہے؟ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو خط پڑھ کے آپ کو سنا رہے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارک ہے حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے، تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن اسلام ترک دنیا کا حکم بھی نہیں دیتا، ہاں حلال دنیا اختیار کرو، ضرورت کے مطابق دنیا کو ضرورت سمجھو، دنیا کو مقصد نہ بنا لو، منزل نہ بنا لو۔ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، دل میں دنیا بنانے والا ہو، دل اپنے رب کو دو، دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، پھر انسان دنیا کے فتنے سے بچ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اگر سانپ کا ڈنگ نہیں نکال سکتے تو سانپ نہ پکڑنا، اور اگر دولت کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ نہیں سکتے تو پھر اس کو اکٹھا نہ کرنا۔ تو پہلی رہنمائی پریشانی کے اسباب، اس موضوع پر میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے کہ جو بندہ دولت کو اتنی اہمیت دے کہ آخرت کو بھول جائے، وہ اپنے گھر پریشانیاں لا رہا ہے۔ کیا لا رہا ہے؟ گود میں آپ کوئلے ڈالیں اور پھر کہیں میری گود جل کیوں رہی ہے، تو آپ کو لوگ بے وقوف ہی کہیں گے کہ خود تو گود میں انگارے ڈال رہے ہو اور چنگاریاں رکھ رہے ہو، پھر کہتے ہو قمیض جل کیوں رہی ہے۔ جو بندہ رب کو بھلا کے دنیا کو منزل بنا کے، جس کے پاس دین کے لیے وقت نہیں، جس کے پاس رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے وقت نہیں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، ظلم کر کے مال کما رہا ہے، جھوٹ بول کے مال کما رہا ہے، صرف دنیا کو ہی منزل بنا لیا ہے، یہ اپنے گھر دولت نہیں لا رہا، پریشانیاں لا رہا ہے، بیماریاں لا رہا ہے، اذیتیں لا رہا ہے۔ اس کو قطعاً فکر نہیں کہ اولاد کو حرام کھلاؤں گا تو میری اولاد ہی میری قبر پہ تھوکے گی، میری اولاد ہی میری نافرمانی کرے گی۔ لعنا عبد الدینار، یہ جو لعنت ہے اس کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ جو دولت کا بندہ بن گیا اس نے اپنے لیے لعنتیں خرید لی۔ ہاں جس نے دولت کو ضرورت سمجھا، مقصد نہیں سمجھا، دولت کمانے پہ بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میں دینے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اگر کوئی اس نیت سے محنت کرے اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، سچ بولے، حلال و حرام میں تمیز کرے، تو ایسے مزدور، ایسے محنت کرنے والے کو تو رب اجر عطا فرماتا ہے۔ دولت کمائیں، دولت کو ضرورت سمجھیں، دولت کو خدا نہ بنا لیں، دولت کے بندے نہ بن جائیں۔ ایک سبب تو پریشانیوں کا یہ ہے۔ دوسرا سبب، حضور نے سکون کی جو چیزیں بتائی ہیں نا کہ یہاں سے سکون ملے گا، وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، ہم پریشان ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بتا رہا ہے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز اللہ کی یاد ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ جہاں سے سکون ملنا تھا ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری چیز، اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اسلام اکٹھے ہونے پر، مسلمان اکٹھے ہوں تو اسلام اس پر اجر بیان کرتے ہیں، ثواب بیان کرتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، ثواب برابر ہے۔ سوال آپ کو سمجھ آیا ہے؟ ورنہ آپ نے گھر میں نماز پڑھی اور اکیلے پڑھی، آپ کے بھائی نے جماعت کے ساتھ پڑھی، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ، تو زیادہ ثواب کا حقدار کون ہے؟ جو جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جب مسلمان کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں، اللہ ثواب زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ جو تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جو جماعت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں آ گیا ثواب میں؟ اسلام اجتماعیت کا درس دیتا۔ دوسرا مسئلہ، یہ جمعے کی نماز اکیلے بھی پڑھی جا سکتی؟ چند لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ ہے۔ مثلا آپ مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، اب آپ مسجد میں اکیلے بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔
قریب ترین کوئی مسجد نہیں تھی جس میں ابھی جماعت کا ٹائم ہو، سب مسجدوں میں جماعت ہو گئی. آپ آئے مسجد میں تو جس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی جماعت ہو گئی. اب آپ جمعہ پڑھیں گے یا زور کے فرض پڑھیں گے؟ زور پڑھیں گے. تو یہ جو جماعت کو شرط بنایا گیا کہ جماعت ہوگی تو نماز ہوگی جمعے کے لیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اجتماعیت کی اہمیت کتنی ہے. بعض درجے ایسے ہیں جو مل کے ہی حاصل ہوتے ہیں، اکیلے حاصل ہو ہی نہیں سکتے. کاش کوئی سمجھے میں کیا کہہ رہا. جماعت، جمعے کی نماز، یہ اجتماع ہوگا تو اللہ قرب کا دروازہ کھولے گا. اکیلا بندہ جمعہ پڑھے، جمعہ ہوگا ہی نہیں. اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے قرب کے بعض مدارج ایسے بھی ہیں جو مسلمان کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں تو اللہ عطا کرتا. لیکن آج ہر آدمی کہتا ہے میرا کام چل رہا ہے، مجھے دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے، محتاجی کیا ہے. جب ہم علیحدہ ہوئے نا، گھر ٹوٹے. ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، 5 الگ الگ ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ پہلے جدا ہوئے، پھر ناراضگیاں آئیں، پھر خاندان ہی تقسیم ہو گئے. یہ بے برکتی کی وجہ ہے، یہ پریشانی کا سبب ہے. اجتماعیت برکت کا باعث ہے. لیکن اجتماعیت قائم کیسے ہوتی ہے؟ اجتماعیت نظم و نسق سے قائم ہوتی ہے. جس ادارے میں نظم و نسق نہیں، نظم و ضبط نہیں، تباہ ہو گیا. جہاں نظم و ضبط نہیں ہوگا اجتماعیت نہیں ہو سکتی. جماعت ہوتی ہے تو کتنا نظم و ضبط ہے. آپ اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں کہتے جب تک امام نہیں کہتا، اور امام بھی اس وقت تک نہیں کہتا جب تک اقامت نہیں ہوتی. لیکن نظم و ضبط ہے. اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے؟ پاکستانی قوم کے سامنے تو بیان کرنا شاید مشکل ہے کہ نظم و ضبط بھی کوئی چیز ہے. اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے؟ اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے؟ نظم و ضبط اپنائیں یا نہ اپنائیں، اصولوں کی پابندی کریں یا نہ کریں، پر اصول کو سمجھ تو لیں کہ اجتماعیت قائم کیسے ہوتی ہے، نظم و ضبط کیسے قائم ہوتا ہے. نظم و ضبط قائم ہوتا ہے اطاعت امیر سے. اب میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اگر کسی نے عمل کیا تو ہاتھ تو اٹھائے، یا جو عمل کرتا ہے اس پر وہ ہاتھ تو اٹھائے بھرے بجمے میں. میرے آقا کریم نے فرمایا 3 مسلمان سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لو، 2 اس کی رہنمائی میں چلو. آپ کتنے دوست اکٹھے سفر کرتے ہیں؟ امیر بنا کے سفر شروع کرتے ہیں، پھر ہم حضور کی رہنمائی پہ چل رہے ہیں. یہی تو میں نے آپ کو آج مضمون بیان کرنا. ہم حضور کی رہنمائی پہ نہیں چل رہے، حضور کو صرف اپنا محبوب مانتے ہیں اور حضور کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، رہنما اور حاکم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کی رہنمائی پہ چل نہیں رہے. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ 3 بندے اکٹھے سفر کرو تو ایک کو امیر بنا لو. اطاعت امیر سے نظم و نسق ہوتا ہے، نظم و نسق سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے. جب اطاعت امیر ہی نہیں، نظم و نسق کیسا ہوگا؟ جب نظم و نسق نہیں، اجتماعیت کیسے قائم ہوگی؟ اس وقت امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے، اس وقت پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. سربراہ کوئی نہیں، قیادت کوئی نہیں. چلیں قوموں کو چھوڑیں، یہ مسئلے تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں تو گھر کی بات کر رہا ہوں. کیا گھر میں آپ کسی کو سربراہ مانتے ہیں؟ گھر میں 5 بندے ہیں نا، 5 سربراہ ہیں. خاوند اپنی جگہ سربراہ ہے، بیوی اپنی جگہ سربراہ ہے، بیٹے اپنی جگہ سربراہ ہیں. جب ایک گھر کے 5 بندے اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر نہ اجتماعیت ہے، نہ نظم و ضبط ہے، نہ سربراہی. آج گھروں کے اندر بھی جو سربراہی کا تصور تھا نا کہ یہ گھر کا بڑا ہے، وہ ہم نے ختم کر دیا. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، کچھ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہیں مٹتی، کوئی ہمیں بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی پیٹ میں ایسی بیماری لگ گئی ہے، کھانا کھاتے ہیں بھوک نہیں مٹتی. میرے آقا کریم نے فرمایا تم اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا کرو. نباز انسانیت نے
محسن انسانیت نے بیماری بھی پہچانی ہے، علاج بھی بتا دیا ہے۔ دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْبَرْكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جب تم مل کے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤ گے اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جماعت کے ساتھ برکت ہے۔ فَإِنَّ الْبَرْكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، فرمایا جماعت کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں ایک وقت سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں اور اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے ہوں جب تک باپ اجازت نہ دے، اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے ہوں جب تک ماں اجازت نہ دے۔ کھانا لگ گیا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ابا جی اجازت دیں گے تو شروع کریں گے، ماں اجازت دے گی تو شروع کریں گے۔ باپ آپ کے پیسے نہیں چاہتا، آپ کی توجہ بھی چاہتا ہے۔ بعض بیٹے ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں باپ کو پیسے بھی دے رہا ہوں، کھانا بھی دے رہا ہوں، کپڑے بھی دے رہا ہوں، اور کیا دوں؟ باپ آپ کی توجہ بھی چاہتا ہے۔ آج کے بیٹے نے باپ کو سربراہ نہیں رہنے دیا، وہ خود سربراہ بن گیا۔ ہم نے تربیت ہی نہیں کی اپنی اولادوں کی، اکٹھے بیٹھ کے